یوجولی جب بھی امریکہ میں حکومت تبدیل ہوتی ہے، نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، تو ایک شوشہ ضرور چھوڑا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا جو نیوکلیر ویپنز پروگرام ہے، امریکہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت اور باقی بھی کچھ ممالک یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان، کیونکہ اس وقت ہم واحد مسلم ملک ہیں جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہم نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں، ڈیفیکٹو ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ دنیا اب مانتی ہے کہ ہم نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں، تو چاہتے بہت سے ممالک کی خواہش ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہ رہیں اور اس کی جو ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے۔ آج کل بھی میں دیکھ رہا ہوں جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو ہمارے اپنے ہی کچھ ولاگرز ہیں، کچھ تجزیہ نگار ہیں، دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس خطرے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ وہ اس کو ملا رہے ہیں کہ امریکہ نے حال ہی میں طالبان کی حکومت سے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں بگرام ایئر بیس دے دیں، اور اس کو وہ لنک کر رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس اس لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے یا امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اس لیے چاہیے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز پروگرام پہ نظر رکھ سکیں اور اس کو دیکھ سکیں کہ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ نظر رکھنا اور بات ہوتی ہے، آبویسلی جو بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں ممالک، خاص طور پہ مغربی دنیا میں یا اسرائیل یا بھارت، نظر تو وہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھی ان کے نیوکلیر ویپنز پروگرام پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آبویسلی ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنا ہمارا جو پروگرام ہے کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، ڈیولپ کر رہا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ مثال کے طور پر ایٹمی مواد ہمارے پاس کتنا ہے، کتنے میزائلز ہیں، کتنے وار ہیڈز ہیں، اور اگر یہ ہیں تو ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، کس طرح آیا ہم فرسٹ اسٹرائک پر ابھی لمیٹڈ اپنے رکھا ہوا ہے، سیکنڈ اسٹرائک کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، تو یہ ہم بھی نظر رکھتے ہیں۔ ہمارا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے ایڈورسریز، خاص طور پہ بھارت ہو گیا یا پھر دیٹ میٹر اسرائیل ہو گیا، اس کو ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ان کی کیپیبلٹیز ہیں اور کس طرح ہیں، اور ہمارے پاس اور الحمدللہ اس وقت جو ہم نے کو کہ امریکہ اور اسرائیل کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے میزائلز نہ آ جائیں جو کہ ڈائریکٹ اسرائیل کو ہٹ کر سکیں، لیکن میرا خیال میں کہ ہمارے پاس اب یہ کیپیسٹی موجود ہے، اور ہم اب کو کہ ہمارے پاس کوئی انٹر کانٹیننٹل قسم کے بیلسٹک میزائلز نہیں ہیں، ورنہ ہماری خواہش ہے کہ ہم امریکہ کو جو ہے نشانہ بنائیں یا دور دراز ممالک کو۔ ہمارا جو کنسرنز ہیں وہ پہلے تو بھارت ہے، ہمارا سارا جو پروگرام ہے اسی کے کانٹیکس میں ہے اور دفاعی پروگرام ہے بنیادی طور پہ، لیکن چونکہ اسرائیل کے مقاصد سے بھی ہم واقف ہیں اور اس کے جو نظریات ہیں پاکستان کے خلاف ان سے بھی ہم واقف ہیں، کیونکہ بن نتن یاہو، جن کو ہم سیٹن یاہو کہتے ہیں، سیٹن یاہو نے تو بڑے واضح انداز میں کھل کے کہا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو اس سے اب کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے کیا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اسرائیل کو بھی اپنے ٹارگٹ پہ رکھنا پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور اگر ہمارے پاس یہ صلاحیت اس وقت موجود نہیں ہے تو ہونی چاہیے تاکہ ہم اسرائیل کو ہر لحاظ سے ڈیٹر کر سکیں، اور میں نہیں دیکھتا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی طور بھی آنے والے یا مستقبل قریب میں بہتر ہو سکتے ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں جو کچھ وہ اس وقت غزہ میں کر رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اور ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہمارا نیوکلیر جو ویپنز پروگرام ہے، جو ہمارا میزائل پروگرام ہے، اس کو ہم ان کو وہ انڈرمائن کریں یا اس کو نیوٹرلائز کریں۔ اسی طرح جو اس وقت ہمارے چائنا کے ساتھ ایک تعلق بن رہا ہے، اب J-35 لینے کی ہم باتیں کر رہے ہیں، تو جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور 5th جنریشن کا فائٹر ہے، تو ہمارے جو ہے یہ جو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ نادانی کی باتیں ہیں، گو کہ انٹینشنس ان کی یقیناً ہیں کہ وہ لیکن وہ کر نہیں سکتے، لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے
وہ اب اس لیول کا ہے کہ اس کو نہ اب رول بیک کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے، بلکہ کنونشنلی بھی اگر آپ دیکھیے تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے۔ ابھی دیکھیے ہم نے ریسنٹلی ایئر لانچ کروز میزائل تیمور، جو ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے، وہ بھی ہمارے پاس اب آ گیا ہے۔ تو کروز میزائل میں بھی ہم ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، بہت سے لوگ یہ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی اکانومی تو ہے نہیں کوئی، اور سوویت یونین والا حال ہمارا بھی ہوگا، کلیپس کر جائیں گے۔ خاکم بدہن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اکانومی کا جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ تھوڑی بہت مس مینجمنٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ڈیفنس پروگرام براہ راست جو ہے، ایون انڈائریکٹلی بھی کسی طور بھی ہماری اکنامک پروگرس میں ہنڈرنس ہے۔ جہاں تک ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ، اب کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، تو اگر ہم صحیح اپنی اکانومی کو مینیج کریں تو ہم اپنے دفاعی، کیونکہ دیکھیے دفاعی جو پروگرام ہے نا وہ ہمارا کیا کہنا چاہیے، انڈسپینسیبل ہے ہمارے لیے۔ ہمارے پاکستان کے دشمنوں کی کمی تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے اس پہ تو ہم کوئی کمپرومائز کر نہیں سکتے۔ لیکن کیونکہ ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک نہیں رکھا، کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے اکنامک پالیسیز میں، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں پرابلم بڑھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی بھارت کے ساتھ آپ تجارت وغیرہ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ میں یہی کہتا ہوں اکثر کہ بھارت کی ہاسٹیلیٹی یا اس کے ساتھ تعلقات کا نہ ہونا ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ اگر اکنامکلی ہم نے گرو کرنا ہے تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا۔ جو اس وقت ہماری جو انرجی کا کرائسس ہے اس کو دور کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے انٹرنل مسائل ہیں، اور انٹرنلی ہم نے ان کو مینیج کرنا ہے۔ لیکن ہمارا جو ہے پرابلم کچھ ہوتا ہے، اور جو سلوشنز ہم سوچتے ہیں یا ان کو پیش کرتے ہیں وہ بالکل ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک ہمارا دفاعی پورا ہمارا ایک نظام، ایک ہمارا پروگرام ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے، اور یہ بھی لوگوں کو میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پروگرام ماشاءاللہ اب اتنا ڈیولپ کر چکا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ باتیں اب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں وہ ممالک کرتے ہیں جو تھوڑا بہت جن کو یہ اپنے پہ ایک کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ مجھے پورا کانفیڈنس ہے، اس لیے میں اس ڈیبیٹ میں زیادہ جاتا بھی نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ بہت سے میں نے ویڈیوز دیکھی، بہت سے پروگرام کوئی دیکھے جس میں یہ باتیں بار بار کر رہی تھی کہ بھارت میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، تو ہمیں بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بہت خوف ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو سکتا ہے۔ اب نہیں ہو سکتا بابا، اب ہم بہت آگے نکل گئے الحمدللہ۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس بارے میں کسی قسم کی اپریہنشن ہونی چاہیے۔ تو اعتماد رکھیے اپنے اداروں پہ، کم از کم یہ تو نہیں ہونے دیں گے۔ باقی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہیں، لیکن یہ کم از کم اس پہ، جہاں تک پاکستان کا نیوکلیئر ویپنز پروگرام ہے یا ہمارا میزائل پروگرام ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو۔